بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تیسرے پارے میں ذکر کیا سورہ بقرہ میں، اور دوسرے آدھے میں ذکر کیا سورہ بقرہ کے۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو خرچ کرو، کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ جس دن تمہارا دیا ہوا کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، تمہاری دوستی کام نہیں آئے گی اور تمہاری سفارش کام نہیں آئے گی، اور جو کافرین ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کو ذکر کیا۔ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام تر صفات کا ذکر کیا، اپنے علیم ہونے کا، اپنے سمیع ہونے کا، اپنے بصیر ہونے کا، اور اپنے حی ہونے کا، اور اپنے وہ قیوم ہونے کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی صفات کو بھی ذکر کیا، وہ صفات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اس بات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے لازمی تقاضا رکھتی ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا بھی انکار کر دیا کہ جو صفات اللہ کی ذات کے لیے خاص نہیں ہیں، اللہ کی صفات کے ساتھ خاص اور لازم نہیں ہیں، بلکہ وہ بشری تقاضے ہیں، ساتھ ان کو بھی ذکر کر دیا تاکہ انسان کے سامنے توحید فی الاسماء و صفات آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کے اندر ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کے اندر بھی بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کے اندر بھی توحید کو بیان کیا، اور یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورۃ الاخلاص یہ پورے قرآن کا ثلث ہے، اور وہاں پر پوری صفات کو بیان کیا، لیکن اس جیسی کئی آیات، کئی صورتیں، 3 سے 4 صورتیں جو کہ صرف و صرف جو کہ آیت الکرسی کے اندر آ سکتی ہیں، اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ اپنی صفات کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے وہاں پہ فرمایا اپنی ذات کے لیے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات کے لیے ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے تمام مخلوق سے، مخلوق کے لیے وہ بے نیاز ہے، اور وہ اپنی ذات کے لیے کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے وہاں پر توحید کو بیان کیا، وہاں سے زیادہ بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل صفات کے ساتھ اس آیت کے اندر بیان کیا۔ جیسے کہ آپ کے سامنے بعض اوقات آیت البر آتی ہے، جیسے اس سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں جب آئی تھی لیس البر ان تولوا، تو آپ کو چیز بتلائی تھی کہ یہ آیت البر ہے۔ اسی طریقے سے آیت الاختلافات آئی تھی تو وہ بھی آپ کے سامنے ذکر ہوئی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے بہت سارے ارشادات ہیں اس کے فضائل میں۔ جیسا کہ ایک فضیلت یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدۃ آیات القرآن ہے، یہ قرآن کی آیات کی سردار ہے، یہ قرآن کی آیات کی سردار ہے اس سورت کے بارے میں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک امام نسائی کی روایت ہے، فرمایا کہ اس سورت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے، کس کو؟ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، تو اس میں اور جنت کے درمیان ایک موت ہے کہ جو کہ ان دونوں کے درمیان حائل ہے۔
جو ہی اس شخص کو موت واقع ہوگی فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں کھول دے گا. اس کے لیے وہی جو قبر ہے وہ اس کے لیے کشادہ وہ کر دی جائے گی اور اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی. لیکن اس کے لیے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے لیے. اور ایک اور اس کے فضائل میں ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب اس پورے قرآن میں کون سی عظیم ترین آیت ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی اس پورے قرآن میں آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظیم بنایا ہے. تو فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، تم نے بالکل ٹھیک کہا. تو یہ اس کے فضائل میں ہے کہ آیت الکرسی کے اتنے فضائل ہیں کہ شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں یہ پڑھی جائے. پھر نمبر 2 ہر فرض نماز کے بعد جو شخص اس کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے صدقے جو ہی اس کو موت واقع ہوگی فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے. تو یہ چیز ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اس کے فضائل کو بیان کیا. اب اس میں ہے کیا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. اب سنیے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معبود برحق ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہ ہے. اب وہ کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں. الحی القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم اور قائم رہنے والا ہے. قائم رہنے والا ہے. قیوم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنے بل بوتے پر کھڑی ہو، اس کو کسی چیز کا سہارا نہ ضرورت ہو اور نہ اس کو کسی چیز کا سہارا ہو. ایسی ذات کو کہا جاتا ہے قیوم. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کسی شخص کا نام عبد القیوم ہے تو اس کو عبد القیوم کہا جائے نہ کہ قیوم کہا جائے، کیونکہ قیوم ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی سہارے کے کھڑی ہو اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں اس کا نام عبد القیوم ہے، اس کو کہے قیوم با سننا، تو وہ اللہ کے نزدیک گناہ گار ہوگا. لہٰذا عبد القیوم کہنا چاہیے. تو قیوم وہ ذات ہے جو کہ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی محتاج کے خود قائم ہو. اور ساتھ ہی الحی ہمیشہ زندہ رہنے والی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ بدر سے پہلے کیونکہ ہم صحابہ کرام جو تھے پریشان تھے، کیونکہ آگے 1000 کا لشکر تھا، اندر ایمان تو تھا، لیکن ایک دفعہ انسان تو سوچتا ہے کہ میرے سامنے اتنی بڑی فوج کھڑی ہو مکمل مسلح ہو کر. تو جب انہوں نے فرمایا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں دیا ہوا، یعنی کہ اپنی جبی کو مکمل طور پر جھکایا ہوا اللہ کے سامنے، اور سجدے میں یہی 2 الفاظ کہہ رہے ہیں، الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لا تأخذہ سنۃ، اسے نہیں آتی سنۃ اونگ ہے اپنی نیند کا ابتدائی حصہ. ابتدائی حصے کو جب بھی ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں پہلے اونگ آتی ہے، ہم پہلے ایک واسی مارتے ہیں، ہمیں اونگ آتی ہے، ہماری آنکھیں ہلکی ہلکی بند ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا تأخذہ نہیں آتی اسے سنۃ اونگ ولا نوم، اور نہ اسے آتی ہے نیند. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کا ابتدائی حصہ بھی بیان کیا اور نیند کا آخری حصہ بھی بیان کیا کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. یعنی کہ وہ غافل اللہ نہیں ہے، وہ جو ذات ہے اللہ کی وہ غفلت سے پاک ہے. اب آگے سنیے، آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. یہاں پر ایک چیز دیکھ لیجئے، یہیں سے ہم شفاعت کو لے کر چلیں گے.
لہو ما فی السماواتی وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے۔ یہی چیز ہر مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر اس سے کہا جائے کہ کس نے زمین و آسمان کو بنایا، من خلق وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض کہ کس نے بنایا زمین اور آسمان کو، تو ان کا جواب اللہ نے کیا دیا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالی ہی نے اس کو بنایا ہے۔ یہ مشرکین عرب بھی کہا کرتے تھے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، یہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے۔ لیکن یہاں پر آگے دیکھ لیجئے کہ جب اسی کے لیے ہے زمین و آسمان، اسی نے پیدا کیا جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس کے درمیان بھی جو کچھ ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ آگے من ذا الذی، کون ہے، من ذا الذی جو یشفع، سفارش کرے، کون ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلالی انداز میں یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ من ذا الذی، کون ہے جو سفارش کرے، عندہ، میرے ہاں، اس کے ہاں، الا باذنی، مگر اس کی اجازت سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی بھی سفارش کرے گا وہ میری۔ یہاں پر مشرکین عرب نے مار کھائی ہے، یہاں پر وہ کہتے تھے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم جن کی پوجا کرتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اتنے وہ قریب ہیں کہ ان کو اللہ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سفارش ایسے ہی کریں گے جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین عرب کا بھی عقیدہ تھا کہ ہماری سفارش تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ کریں گے، اگرچہ اللہ ہی نے بنایا ہے سب کچھ، لیکن اس کی سفارش کے لیے یہ ہمارے سامنے جو معبود ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بت، یہ اللہ کے نزدیک سفارش کریں گے، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے ہماری۔ اس چیز کی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کر دی کہ کوئی بھی اللہ کے نزدیک سفارش، اللہ نے کہا کون ہے جو سفارش کرے، کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے، کس کی اتنی حیثیت ہے، کس کے پاس اتنا اختیار ہے جو میرے سامنے میری اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ ساتھ ہی فرما دیا الا باذنی، ہاں سفارش ہوگی مگر جس کو میں چاہوں گا۔ وقالوا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، جسے اللہ چاہے گا۔ اور بہرحال جو مشرکین عرب تھے جو ان کا عقیدہ تھا وہ کیا عقیدہ تھا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا بھی تصور بنایا ہوا تھا کہ بھئی رحمان کی اولاد ہے، وہ کون ہے، وہ فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل عباد مکرمون، وہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں، وہ بلکہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی عبادت گزار۔ لہٰذا یہ عقیدہ بنا لینا کہ بھئی فلانا فلانا سفارش کرے گا، نہیں۔ اور جیسا کہ آج کل یوں کہا جاتا ہے کہ میں اس قبر کے سامنے کھڑا ہوں، یہی میرے لیے ہے، یہی اگر چاہیں گے تو اللہ مجھے پار لگائے گا، اس کے علاوہ میں پار نہیں جا سکتا۔ یہ چیز غلط ہے کہ مثال کے طور پہ اے غوث اعظم، اسی طریقے سے اے قبر والے، تو میرا رب کے سامنے تو نے میرا ایک مقدمہ رکھنا ہے۔ لوگوں نے پورے قصیدے تیار کیے ہوئے، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو اجازت میں دوں گا وہ میری سفارش، وہ آپ کی سفارش کرے گا، جس کو اجازت میں دوں گا، لہٰذا مجھ سے مانگو، میری اجازت کے بغیر تم کس سے مانگ رہے ہو؟ لہٰذا تم لوگوں کی اجازت میرے اوپر ہے، تمہاری اجازت میں دوں گا ان کو۔ اور ہاں، اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ شفاعت اس کے لیے بھی ہے کہ وہ حق کو باطل بنا دے اور باطل کو حق بنا دے، نہیں، سفارش اس کی ہوگی کہ عذاب کے اندر تخفیف کی جائے۔ شفاعت کبریٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، خود فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود والی جو سفارش ہے وہ اللہ کے نبی ہی کے لیے ہے۔ اور وہ کیا سفارش ہوگی؟ جب تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، آدم علیہ السلام کے پاس معذرت نفسی نفسی ہوگا، نوح علیہ السلام معذرت نفسی نفسی،
اس طرح کرتے کرتے جو ہی لوگ پہنچیں گے اللہ کے نبی کے پاس تو اللہ کے نبی کہیں گے یہ سفارش ہے ہی میرے پاس، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی رکھی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو لہٰذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اللہ سے سفارش کریں گے، اور پھر اس کے بعد پوری مخلوق کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو پہلی شفاعت ہے جو کہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ اللہ کے نبی کے لیے پیش کی گئی ہے۔ تو لہٰذا بہرحال اس کے علاوہ جو بھی سفارش ہے، اللہ کہہ رہے میرے علاوہ اور کسی کو اختیار نہیں ہے، جس کو میں دوں گا اجازت وہی کرے گا۔ آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان مخلوق کے سامنے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت ہی کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ دنیا میں عام طور پر لوگ ایک انسان کی سفارش کرتے ہیں اس طور پر کہ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان مجرم ہے تو جو انسان سفارش لے کر جائے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے جس انسان نے اس کو اندر کی ہے اس سے اچھا جانتا ہوگا اس کے بارے میں، وہ جا کے اس کی سفارش کرے گا کہ مثال کے طور پہ اس نے ایسا جرم نہیں کیا، آپ نہیں جانتے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ بڑا اچھا بندہ ہے، آپ میری اس سفارش کو قبول کر لیں گی، یہ ایسا بندہ نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سفارش تو اس کی جاتی ہے، سفارش تو اس کے سامنے کی جاتی ہے جس سے آپ زیادہ جانتے ہو کہ میں اس کے بارے میں اچھا جانتا ہوں۔ اللہ نے جب فرما دیا یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے اس سب کو جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ اس مخلوق کے پیچھے ہے، یعنی اللہ ان کے ماضی کو بھی جانتا ہے، اللہ ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے تو یہ تمام کے تمام احوال ایک ہیں، یہ ماضی مستقبل حال ہمارے سامنے ہے، کیونکہ ہمارا ایک ماضی تھا، ہمارا ایک مستقبل ہے، ہمارا یہ حال ہے، لیکن اللہ کے لیے تو سب کچھ حال چل رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہی جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ آگے فرما دیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کی ان لوگوں کے لیے نفی کر رہے ہیں جو کہتے ہیں یہی ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے سامنے یہی ہماری سفارش کریں گے اور کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز فرما دی، وہ تمہارے بارے میں کیا جانتے، وہ تمہارے بارے میں نہیں کچھ جانتے۔ لہٰذا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اور انہوں نے وہ احاطہ نہیں کر سکتے بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کا، من علمی اپنے علم سے۔ کسی شخص کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا یا وہ کسی چیز کے بارے میں مکمل طور پر اس کے علم کا احاطہ کر لے۔ بڑے سے بڑا عالم آ جائے، بڑے سے بڑا عالم آ جائے، اس کے پاس اتنا علم نہیں۔ انبیاء کے پاس مکمل علم نہیں تھا تو پھر ایک عام انسان کی کیا بات کی جائے۔ انبیاء کے پاس، رسول کے پاس اتنا علم نہیں تھا، سارا علم نہیں تھا۔ وَلَا يُحِيطُونَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کا، من علم ہی اپنے علم سے، الا بما شاء مگر وہ جو چاہے، مگر جتنا وہ دے دے اس کے مطابق ہر ایک انسان کے پاس اتنا علم ہے، لیکن اس نے جتنا چاہے اسی کے مطابق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس سارا علم ہے، نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک شفاعت کی نفی کرتے رہے ہیں کہ سفارش تو اس کی جاتی ہے، اور کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جس کے سامنے کی جا رہی ہے وہ حیثیت میں اچھا ہو اس سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے میری اجازت کے بغیر۔ پھر نمبر 2، سفارش بھی اس کی جاتی ہے جس کے بارے میں مکمل علم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی فرما دی کہ میرے سامنے تو تم تمام مخلوقات کا اگلا پچھلا تمام ڈیٹا میرے سامنے ہے، میں تمہاری ہر چیز کو جانتا ہوں۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ چیز بھی فرما دی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، وہ احاطہ نہیں کر سکتے وہ کسی بھی چیز کا مگر جتنا میں ان کو علم دوں۔ اب آگے دیکھیے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَسِعَ اور گھیرے ہوئے ہے، کرسیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو۔ کرسی معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، جس پر ہم بیٹھتے ہیں، جس پر بیٹھنے کی جگہ جو بھی ہوگی، چاہے وہ تخت ہو، چاہے وہ 4 ڈنڈوں والی چیز ہو، جو بھی چیز ہوگی جہاں پر بھی بیٹھنے کی جگہ ہوگی اسے عام طور پر کرسی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ کرسی کا معنی
اپنے ذہن کے مطابق اللہ کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آیات متشابہات میں سے آ جائے گا یہ لفظ۔ کیونکہ اگر ہم کرسی کا معنی وہ لیں جو ہمارے سامنے ہے، پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ، پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا جسم بھی اپنے ذہن کے مطابق لانا ہوگا کہ جو اس کرسی کے مطابق ہو۔ تو نعوذ باللہ ہم ایسی چیز نہیں کرتے۔ یہاں پر ہم اس کا مفہومی معنی یہ لیں گے کہ کرسی کا معنی یہ ہے اقتدار۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کو لالچ ہے اپنی کرسی کی، تو کرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چار ڈنڈوں والی ہے وہ چیز نہیں، بلکہ کرسی کا مطلب ہوتا ہے اقتدار۔ اس کو لالچ ہے اپنے اقتدار کی، جو کہ ہمارے ہاں یہ عام ہے کہ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے اسے لالچ ہے اپنی کرسی کی، یا جو اس سے جو پچھلا وزیر اعظم تھا اس نے یہ فیصلے کیے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو کرسی وزیر اعظم ہاؤس میں پڑی ہے اس کے لیے نہیں، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ فیصلے کیے۔ لہٰذا یہاں پر بھی معنی یہ ہوگا وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی، معنی اس کے اقتدار نے گھیرا ہوا ہے السماوات والارض، زمین و آسمان کو، زمین و آسمان کے تمام کونوں کو، تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس کی حفاظت، نہیں تھکاتی، وَلَا يَؤُودُهُ، اس کو نہیں تھکاتی اللہ کو، حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت، یعنی کہ زمین و آسمان کی حفاظت۔ یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ یعود کا معنی جہاں پر بھی ہوگا کہ بوجھ گراں گزرنا، مشکل میں پڑ جانا، تو لہٰذا یہاں پر یہ چیز بھی فرما دی کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ان دونوں کی حفاظت، اللہ بغیر کسی چیز کے محتاج کے اللہ ان دونوں کی حفاظت کرنے والا ہے، بغیر کسی محتاج کے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا ہے، بلند ہے، العظیم اور عظمت والا ہے۔ العلی معنی بلند ہے، بلند کا معنی اسی لیے کیا کہ پیچھے جو پوری آیت الکرسی ہے اس کے بعد آخر میں ایسی اللہ نے اپنی صفات لائی کہ جو واقعتاً اللہ کی صفات کے ساتھ خاص ہیں۔ العلی معنی بلند و بالا ہے، ان تمام جو کہ ہم انسانوں کے ساتھ صفات لگاتے ہیں ان سے بہت ہی بلند ہے۔ العظیم، وہ عظمت والا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق